الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کے درمیان تعلقات بنائے، قائم کیے، رشتے بنائے۔ کبھی رشتہ محبت کا ہوتا ہے، کبھی رشتہ نفرت کا ہوتا ہے، کبھی رشتہ اتحاد اور اتفاق کا ہوتا ہے، کبھی اختلاف کا ہوتا ہے، کبھی رشتہ آپس میں معاملات کا بن جاتا ہے، کبھی معاملہ یک طرفہ ہوتا ہے، کبھی معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اسلام ایک کامل نظام زندگی ہے، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ہر مرحلے کے لیے، ہر زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی قانون میں اتنی مکمل رہنمائی موجود نہیں۔ ایک گوشے کے لیے تھوڑا بہت ملے گا تو دوسرا گوشہ خالی نظر آئے گا۔ دنیا نے بھی بڑے بڑے قوانین بنائے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے لیے، اپنے اپنے عدالتوں کے لیے، مگر ان قوانین میں بھی آپ کو تشنگی نظر آئے گی، کمی نظر آئے گی۔ مکمل مساوات اور تمام پہلوؤں کی رعایت کہیں نہیں ملے گی سوائے اسلام کے۔ یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے، یہ ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی اخیر میں، مگر دھیان لوگ نہیں دیتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں لوگ۔ بڑی جامع آیت ہے یہ۔ آج کل جو فیصلے آ رہے ہیں ہندوستان کی عدالتوں سے یا دنیا کی عدالتوں سے، اور ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں جو پنچایتیں ہوتی ہیں، جو فیصلے کی بنیاد بنتی ہے، جو لوگ ایک دوسرے کے معاملات کو حل کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ انسان آپس میں جب رشتہ ہے اور آپس کا جب تعلق ہے، اور ہر انسان کو ایک دوسرے سے ضرورت ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے، تو کس وقت انسان کو ضرورت کا خیال رکھنا ہے، کس وقت انسان کو سچائی کا خیال رکھنا ہے، کس وقت انسان کو دلائل اور شواہد کا خیال رکھنا ہے، ثبوتوں کی رعایت کرنی ہے، اس کو اگر انسان نہ سمجھے تو وہ نہ صحیح معنی میں پنچ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ صحیح معنی میں وہ حکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ قاضی اور جج بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پہچاننا ہوگا کہ رشتہ کیسا ہے۔ ایک عورت اور مرد کا رشتہ مختلف ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ ماں اور بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، عورت اور مرد کا رشتہ باپ اور بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ باپ اور بیٹی بھی تو ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، بیٹی کا رشتہ ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ یہ بھی عورت اور مرد کا رشتہ ہے، وہ بیٹے کا رشتہ ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور میاں اور بیوی کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اور ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کا بھی رشتہ ہو سکتا ہے کہ ایک اجنبی عورت ہے، ایک اجنبی مرد ہے، ان کو آپس میں کس طرح رہنا ہے، ان کے درمیان کتنے فاصلے ہیں، ضرورت پڑنے پر کس حد تک ان کی مدد کی جا سکتی ہے، کیسے مدد کی جائے گی، وہاں کا ضابطہ الگ ہوگا۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے، سب رشتے ہی ہیں، تو شیخ چلی کی طرح یا گاؤں کے اس بیوقوف بجھکر کی طرح، لال بجھکر کی طرح ہر مرض کی ایک ہی دوا اگر دینا شروع کر دے انسان، تو وہ جنگل راج بن جاتا ہے، اور دنیا میں امن اور انصاف قائم نہیں رہتا، وہ جنگل راج ہے، جنگل راج۔ آج ہمارا ملک یا ہمارے لوگ، ہم سب لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، تعلیم کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، بظاہر ڈگریاں ہیں سب کے پاس، بڑے بڑے اونچی اونچی ڈگریاں ہیں، پڑھائی ہے، لوگوں نے کلاس کر رکھے ہیں، بہت سارے کورسز کر رکھے ہیں، لیکن دل و دماغ میں جو وہ جاہلیت اولیٰ ہے،
دل و دماغ میں جو وہ پستی ہے اور پسماندگی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ جب ایک شخص کا مجھ سے کام ہے، میرا پرائیویٹ پرسنل کام ہے، کسی بھی انسان سے پرسنل کام ہے، اور اس کو ضرورت ہے آپ کی، کسی دوسرے سے کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ سے اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر وہ انسان اجنبی ہے، اگر وہ انسان غیر ہے، تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تب بھی احسان کرو۔ قرآن کریم میں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 مرحلے ہیں۔ اب بہت جامع بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے، یہ جمعہ میں خطبہ ہر دن سنتے ہیں مگر اس کی جامعیت کو سمجھیے۔ انسان کے رشتوں کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ تو وہ ہے جو عام انسان کا 2 طرفہ معاملہ بنتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی معاملہ بن گیا، پڑ گیا، اور اسی بنیاد پر کیس مقدمہ ہوتا ہے، اسی بنیاد پر عدالتوں میں مقدمات جاتے ہیں۔ تو اگر 2 اجنبی انسانوں کا، چاہے اجنبی ہو یا غیر اجنبی ہو، آپس میں بھی ہیں، خاندان کے بھی لوگ ہیں، 2 بھائی کا بھی مقدمہ جا سکتا ہے، اگر 2 انسانوں کا معاملہ، آپس کا اختلاف اگر تیسرے انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے، 2 انسانوں کا آپس کا اختلاف تیسرے انسان کے پاس پہنچتا ہے، تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان اللہ یامرکم بالعدل، آپ کا رویہ عادلانہ ہونا چاہیے، انصاف۔ اس وقت آپ کو پارٹی بندی نہیں دیکھنی ہے کہ ایک پارٹی ہمارا رشتہ دار ہے، دوسرا پارٹی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ایک شخص ہمارا دوست ہے، ایک شخص ہمارا دشمن ہے، ایک ہماری ذات کا ہے، ہمارے مذہب کا ہے، دوسرا ہمارے مذہب کا نہیں ہے۔ اگر 2 انسانوں کا معاملہ تیسرے انسان کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ تیسرا انسان جج ہو، چاہے تیسرا انسان گاؤں کا پنچ ہو، چاہے تیسرا انسان حکم ہو، کسی بھی حیثیت سے اگر وہ ثالث بنتا ہے 2 انسانوں کے درمیان، تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل، آپ کا رویہ عادلانہ ہونا چاہیے۔ عدل کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان برابری معاملہ کریں، دونوں فریقوں کے درمیان برابری کا معاملہ کریں، اور عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر، قرائن کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ میرا کون شناشہ ہے اور میرا کون شناشہ نہیں ہے، میرے مذہب کا کون ہے اور میرے مذہب کا کون نہیں ہے، کس سے میری دوستی ہے، کس سے میری دشمنی ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، تم کو عدل کا اللہ حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ تم ابھی فیصل ہو، تم ابھی ثالث ہو، تم ابھی جج ہو، تم ابھی حاکم ہو، حکم ہو، عدل سے فیصلہ کرو۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ فلاں انسان سے تمہاری دشمنی ہے اور دوسرا فریق تمہارا دوست ہے، دوست اور دشمن کا فرق بھی نہیں رہے گا، اور یہ فرق بھی نہیں رہے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، یہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے، آج کی دنیا سوچ بھی نہیں سکتی ہے، آج کی عدالتیں تصور بھی نہیں کر سکتی ہیں، کتابوں میں لکھ سکتی ہیں، کاغذات میں سنہرے اور خوبصورت قوانین بنائے جا سکتے ہیں، مگر عملی زندگی میں جب تک دل کے اندر ایمان نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، آخرت پر جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس وقت تک انسان اس کو برت نہیں سکتا ہے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے شاید سنا ہے کہ نہیں۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، ان کی زرہ پہن کے لوگ جنگ کرتے تھے، اور ہر مجاہد کے لیے اس زمانے میں زرہ ایک لازمی ضرورت بنتی تھی۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، اتفاق سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بازار میں گھوم رہے تھے، دیکھا کہ ایک نصرانی، ایک عیسائی، اپنے مذہب کا نہیں، نصرانی عیسائی مذہب کو ماننے والا انسان انہی کی زرہ فروخت کر رہا دکان پر، چوری ہو گئی تھی، دیکھ لیا زرہ وہاں موجود ہے، فوراً حضرت علی نے ٹوکا کہ یہ زرہ تو میری ہے،
اور پھر اس کو ٹوکنے کے بعد اس نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ زنا آپ کی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ معاملہ، جب کہ خود امیر المومنین ہے، یاد رکھیے حضرت علی کا یہ وہ دور ہے، یہ اس دور کا قصہ ہے جب کہ حضرت علی خود منصب امارت پر ہیں۔ آج کے دور کے امیر اور بادشاہ ہوتے تو اسی وقت ہڑپ کروا لیتے، غصب کروا لیتے کہ نکالو اس سے، ہٹاؤ اس کو۔ حضرت علی نے کہا نہیں، امیر ہو چاہے غریب ہو، حاکم ہو چاہے محکوم ہو، اگر کسی معاملے میں کسی انسان سے اختلاف بنتا ہے تو شواہد کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر اور قاضی کے فیصلے کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی کے زمانے میں، اس زمانے میں قاضی شریح قاضی تھے، منصب قضا پر فائز تھے۔ حضرت علی نے وہ مقدمہ دائر کیا، حکم جاری نہیں کیا کہ جا کے زرہ چھین لیا جائے، جبکہ خود امیر ہے، ساری فوج ان کے ہاتھ میں ہے، سپاہی ان کے ہاتھ میں ہے، لشکر ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ سنیں آج کی حکومتیں، آج کی عدالتیں، آج کے نظام، آج کے اقتدار کے لوگ۔ حضرت علی نے باقاعدہ مقدمہ دائر کیا حضرت قاضی شریح، جبکہ قاضی شریح صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہیں، مگر منصب قضا پر ہیں۔ حضرت شریح رضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کیا یہ زنا آپ کی ہے؟ آپ نے دونوں کو بلایا، حضرت قاضی شریح نے دونوں کو بلایا، نوٹس جاری کیا، وہ یہودی وہ عیسائی حاضر ہوا دربار میں، عدالت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی بھی موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے قاضی شریح نے کہا کہ اے ابو تراب، آپ اپنے فریق کے برابر میں بیٹھ جائیے۔ ابو تراب حضرت علی کی کنیت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے آج کا جج، اے ابو تراب اپنے فریق کے برابر میں بیٹھ جائیے۔ حضرت علی کے چہرے پر ناگواری اور غصے کے آثار نظر آئے، تو قاضی شریح نے سمجھا کہ شاید میں نے جو برابر میں بیٹھنے کے لیے کہا یہ بات حضرت علی کو ناگوار گزری، مگر حضرت علی تو ان کی پہنچ سے بھی اونچے تھے، وہ صحابی رسول تھے، داماد رسول ہیں، تمام ولیوں کے امام ہیں وہ، ان کے یہاں بے انصافی ظلم کا تصور کیا ہو سکتا ہے، ان کے یہاں نفسانیت کہاں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کی ناگواری کو دیکھ کر قاضی شریح نے کہا کہ حضرت کیا شاید آپ کو میری یہ بات ناگوار گزری کہ میں نے آپ سے کہا کہ اپنے فریق کے برابر بیٹھ جائیے؟ حضرت علی نے کہا نہیں، یہ بات ناگوار نہیں گزری، تم نے مجھے مخاطب کیا ابو تراب سے کہ ابو تراب، میرا نام علی ہے، تمہیں کہنا چاہیے قاضی صاحب کہ اے علی تم اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ، میں بھی علی ہوں، یہ شخص بھی نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، میں بھی علی ہوں، میرا نام علی سے پکاریے۔ ابو تراب تو میری کنیت ہے، کنیت سے پکارا عزت والے لوگوں کو جایا جاتا ہے، کنیت سے پکارنا عزت کی دلیل ہوتی ہے کہ نام نہیں لیا جاتا، کنیت لی جاتی ہے۔ آپ نے مجھے عزت بخشی اپنے فریق کے مقابلے میں، یہ آپ کا رویہ صحیح نہیں تھا، اسلام کے خلاف تھا، انصاف کے خلاف تھا، آپ مجھے کہتے کہ علی تم برابر میں بیٹھ جاؤ۔ کتنا اونچا مقام ہے صاحب، تصور کر سکتے ہیں اسلامی تاریخ کے ان چیزوں کا؟ آج کے سارے لوگوں کے لیے غور کا مقام ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، کہا گواہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ حضرت علی نے کہا کہ ہاں میرے گھر میں بچے ہیں، میرے امام حسن و حسین دونوں بڑے ہیں، بالغ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، ہمیشہ میں نے پہنا ہے، انہوں نے دیکھا ہے میرے بچوں نے اس کو، آپ انہیں بلوا سکتے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا کہ حضرت بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی ہے۔ کہا کہ باپ کی گواہی، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، آپ کوئی اور گواہ لائیے۔ کوئی اور گواہ تھا ہی نہیں، گھر میں کسی نے گھر ہی کے لوگوں نے دیکھا تھا۔ حضرت علی نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت قاضی شریح نے کہا کہ پھر گواہ نہیں ہے تو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ذرا نصرانی کی ہے، جس کے قبضے میں مال ہے اسی کا مانا جائے گا۔ حضرت علی نے قبول کیا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق کیا، مجھے یہ فیصلہ قبول ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تھا قاضی شریح کا کہ وہ نصرانی دنگ رہ گیا، کہا کہ یہ ہے اسلام کے اندر مساوات، کہ غیر مسلم کے مقابلے میں امیر المومنین کو شکست ہو جاتی ہے اور مقدمہ ہار جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم کو فتح دی جاتی ہے شواہد کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، اسلامی اصول قضا کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہ نصرانی کہتے ہیں کہ مسلمان ہو گیا۔ انسان جب ہار جاتا ہے تو اسلام جیت جاتا ہے، انسان کا نفس جب مٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کے نور کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی بظاہر ہار گئے، اللہ نے حضرت علی کے مذہب کو فاتح بنا دیا، اور نصرانی نے اعتراف کیا، قاضی صاحب میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ زنا حضرت علی کی ہے،
میں نے چوری کی تھی، میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ یہ ہے دوستو ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ زندگی کا یہ پہلا مرحلہ ہے معاملات کا 2 مرحلے اور باقی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔